السلام علیکم۔ ناول والعصر، قسط نمبر 18۔ اے رب، اے کفر و ایمان کے رب، یاقوت و مرجان کے رب، اے ابن سلیمان کے رب، میں چلتا رہا ان سنگلاخ رختوں پر جو تو نے بچھا دیے میرے پیروں تلے، اور مقدر کی آبلہ پائی یعنی منزل کا ہر نشان فقط سراپ پڑا اور ہر سعی لا حاصل، ہر پکار بے اثر بے تجر۔ سو اب کھڑا ہوں کڑی دھوپ تلے بے شجر، تو اے بے نیاز رب مہر، کیا اب ہاں اب بھی نہ لے گا تو خبر؟ کہنے لگے انسان کو اپنے اخلاق ہمیشہ بلند رکھنے چاہئیں۔ وہ گھر سے نکل کر سامنے والوں کی پھولوں سے لدی کیاری کے ساتھ نصب سنگی بینچ پر آ بیٹھا تھا اور عجب پتھریلی نگاہوں سے اس مکان کو دیکھ رہا تھا جو کبھی اس کا گھر ہوا کرتا تھا، اور اس روز بڑے ارمانوں سے بنائے گئے، محبت سے سنوارے گئے اس مسکن کو پہلی بنیاد اپنی جگہ سے ہل گئی۔ ہاں، وہ اس روز بھی اس طرح تو گھر سے باہر نکل کر یہیں آ بیٹھا تھا اور دیکھ رہا تھا بہت خاموشی سے گھر میں اترے اس سوگ کو جسے منانے کی خاطر شناسا اور ناشناسا لوگوں کا جمع غفیر یہاں موجود تھا۔ فیروزہ حج سے واپس لوٹ آئی تھیں، پر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ وہ فیروزہ تو نہیں تھیں کہ جنہیں وہ جانتے تھے۔ بظاہر تو ان کی شخصیت پہلے جیسی تھی، پر ان کی آنکھیں، ہاں ان میں کوئی ایسی کیفیت رقم تھی کہ جسے دیکھ کر پتھر کا جگر بھی آنکھوں کے راستے بہہ نکلے۔ وہ آج بھی اپنے پلنگ کے درمیان براجمان تھیں اور ان کے گرد ان کی والدہ دیگر قریبی رشتہ دار خواتین موجود تھیں جنہیں وہ سسکتے ہوئے سید صاحب کے آخری لمحات کی بابت بتا رہی تھیں۔ بس یہی کہتے کہتے سینہ مسلتے اپنا اور دائیں کو جھک کر چٹ سے پٹ گئے۔ ہائے! ان کی والدہ پھپک کر رو پڑیں۔ پری بیٹی بیوہ ہو گئی، آپ سمجھائیے نا امی کو نانی۔ سراپا اشک بنی نغمی ناچار ناگواری سے انہیں ٹوکتے ہوئے بولی، اس طرح بین کیوں ڈال رہی ہیں؟ اے لو! وہ ذرا دیر کو تھم کر ناراضی سے بولی، اب ہم کا رونے بھی نہ دیں گے یہ لوگ، آنسوؤں کا بہہ جانا تو فطری عمل ہے نانی۔ متورم چہرہ لیے سنجیدگی سے ایک جانب بیٹھ کر والد کے لیے دعا کرتی شیونا دھیرج سے بولی، پر اس طرح اونچی آواز میں رونا دھونا اسلام میں ممنوع ہے۔ اے ہٹو! وہ میں نہ مانوں کی عملی تفسیر بنی بولی، ہم کا نہ ہی سکھاؤ اسلام، ہم بھی مسلمان ہیں نے۔ ٹھیک بولی تم، فیروزہ کی مہندی سے رنگے نارنجی بالوں والی ممانی ان کی والدہ کی تائید کرتے ہوئے بولیں، اے لوگو! تو ہمراہ رسم کو کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں منع ہے، ایسے کیسے منع ہو گیا؟ سعدیہ تم لاؤ نے دوپٹہ۔ ممانی کی باتوں کے زیر اثر ثریا مزید جوش اور ولولے سے اپنی بہو کو مخاطب کر کے بولی، ہم اڑا دیویں گے فیروزہ کو۔ ہاں جی اماں، ابھی لائی۔ سیدہ ساس کی حکم کی تعمیل کر کے الماری کے ساتھ دھری تپائی پر پڑے اپنے بیگ کی جانب بڑھتے بولیں، ہم دوپٹہ اڑھائے دیں گے۔ وہ ساتھ براجمان فیروزہ کی ممانی سے مخاطب ہو کر بولیں، تم اسی کا ہاتھ سے یہ کنگن اتار دو، یہ کیسی جاہلانہ رسم ہے؟ سعدیہ کو سفید دوپٹہ لیے نانی کی جانب بڑھتا دیکھ نغمی تلملا گئی، اے! چپ کی رہو تم۔ انہوں نے اسے گھیرا اور سعدیہ کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر اسی کی مدد سے اٹھ کھڑی ہوئیں، اور فیروزہ جو اس وقت سرمئی ساڑی کا پلو سر پر ڈالے بیٹھی تھی، ماں کو سفید دوپٹہ لیے اپنی جانب آتا دیکھ کر کچھ اس بے بسی سے اشکبار ہوئیں کہ وہاں موجود ہر آنکھ جل تھل ہو گئی۔ زندگی کے رنگ تو جانے والا ساتھ لے گیا تھا اور پیچھے یہ بے رنگی چھوڑ گیا۔ خبردار! اس سے بیشتر کہ ثریا ان کے سر پر سفید دوپٹہ اڑا دیتی۔ بے قراری سے وقتاً فوقتاً انہیں دیکھنے کی خاطر اندر آنے والا عیسیٰ ان کا ارادہ بھانپ کر ہر شے سے ماورا ہو کر کچھ اس طرح چلایا کہ ایک پل کے لیے تو ساری ہی دہل گئیں۔ خبردار جو امی کو کسی نے یہ دوپٹہ پہنایا ہو تو! اے! وہ سنبھل کر منہ بناتے ہوئے بولی، تم کاہے عورت لوگ کے بیچ میں بار بار آ جاتے ہو بابو، دیں یہ ادھر۔ وہ ان کی گھرکی نظر انداز کرتا آگے بڑھ کر ان سے دوپٹہ چھین کر گولا سا بنا کر ایک جانب اچھال کر غصے سے بولا، اگر اب یہ کسی نے امی کو پہنانے کی کوشش کی تو میں اس دوپٹے کو آگ لگا دوں گا۔ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر فیروزہ کی ممانی، جو فیروزہ کے موٹے موٹے کنگن اتارنے کے لیے مستعد کھڑی تھیں، گڑبڑا کر جلدی سے پرے ہو گئیں۔ تب وہ فیروزہ کے نزدیک آیا
اور ان کے مرتعش ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر پرعزم لہجے میں گویا ہوا، ابو چلے گئے مگر میں ابھی یہی ہوں اور میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی بے رنگ نہیں کر سکتا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں مشہور معروف ماڈل اور اداکارہ بیزی شدید زخمی۔ آتش اس سارا دن اپنی نئی کتاب کے حوالے سے کچھ تحقیقاتی مواد اکٹھا کرنے میں مصروف عمل رہا۔ کام تو مکمل ہوا نہیں مگر اب اس پر تھکن غالب آ رہی تھی، سو وہ تحریر شدہ صفحات کو احتیاط سے فائل میں ترتیب دے کر کتب خانے سے نکل کر لاؤنج میں آ بیٹھا اور نیوز چینل لگا کر بائیں ہاتھ سے درد کرتی گردن کو ہولے سے سہلاتا ابھی چائے منگوانے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک آ جانے والی بریکنگ نیوز نے اسے چونکا کر رکھ دیا۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں مشہور ماڈل اداکارہ شدید زخمی ہو گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق انہیں بذریعہ ہیلی کاپٹر جائے حادثہ پر کسی سیل فون سے سنائی گئی مختصر فوٹیج کی، جس میں ہوش و خرد سے بے جانب بیزی اسٹریچر پر پڑی دکھائی دی تھی، تو بار بار چلا کر نیوز اینکر سنسنی خیز لہجے میں خبر بہم پہنچانے میں مصروف تھا، مگر اب آتش نے اس کی آواز بند کر دی اور خاقان کو پکارا۔ جی سر، حکم۔ وہ آتش کی سنجیدہ پکار پر فوراً ہی بوتل کے جن کی طرح اس کی خدمت میں حاضر ہو کر مؤدبانہ لہجے میں بولا، وہ کیا نام ہے اس ڈائریکٹر کا؟ آتش گردن سے ہاتھ ہٹا کر سیدھا بیٹھتے ہوئے پرسوچ سے لہجے میں بولا، جس کے ساتھ بیزی شوٹنگ کے لیے گئی ہے، مظفر بیگ۔ خاقان ساری خبر رکھتا تھا، ترنت جواباً بولا، ہاں مظفر۔ وہ نام یاد آ جانے پر اسے ہدایت دیتا بولا، تم فوراً سے بیشتر اس کا نمبر حاصل کر کے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو اور پوچھو کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ بہتر سر، تعمیل ہوگی۔ بڑا مجھے رجا سے کچھ کم عزیز نہیں اماں بیگم۔ اگلی شب عشاء کے بعد جب عارف نے عارفہ کو اپنی چائے اماں بیگم ہی کے کمرے میں پہنچانے کا کہا، تب وہ چائے کے ساتھ خود بھی چلی آئیں۔ سوچ یہی تھی کہ اس نازک موضوع پر بات عارف ہی کی موجودگی میں کر لی جائے تو اچھا ہے، اور شریفہ جو گزشتہ شب لیاقت بیگم کو صاف صاف ہری جھنڈی دکھا چکی تھیں، وہ یہاں کبھی نہ پھٹکتیں اگر جو شریف احمد یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ ظاہر ہے کہ گوشہ عافیت آج کل جس نازک موڑ سے گزر رہا تھا، ان حالات میں سرتاج کو دل گرفتہ والدہ کے ساتھ تنہا چھوڑنا بھی خطرناک تھا، سو اب وہ خوف زدہ سے انداز میں ناک تک بیزار پر شریف احمد کے برابر میں براجمان پلنگ کے ساتھ دھرے اسٹول پر بیٹھی عارفہ کو بولتے سن رہی تھیں۔ اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی اسے اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھا۔ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہی ہو بیٹی؟ سفید گاؤ تکیے سے پشت ٹکائے ہمیشہ کی طرح سر ململ کے سفید دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپے بیٹھی لیاقت بیگم بے آرامی محسوس کرتے ہوئے بولی، جو کہنا ہے بس کہہ ڈالو، اور جو کچھ وہ کہنا چاہتی تھیں وہ یکدم کہہ دینا۔ اگر اتنا ہی سہل ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی؟ بلکہ ہر حال ارسم کا جواب بلکہ انکار کسی طور تو لیاقت بیگم تک پہنچانا ہی تھا۔ چند ثانیے بالکل خاموش رہنے کے بعد بالآخر وہ مجرمانہ سے لہجے میں بولیں، ارسم نے وڑک کے لیے انکار کر دیا ہے اماں بیگم۔ ایسے کیسے انکار کر سکتا ہے وہ؟ لیاقت بیگم کے برابر میں بیٹھے عارف یوں تو بہت سلجھے ہوئے قرینے کے آدمی تھے، مگر اس وقت عارفہ کے لبوں سے برآمد ہونے والے الفاظ کا اثر ماں کے ضعیف چہرے پر دیکھ کر بگڑتے ہوئے بولے، بچوں کو ایسے معاملات کی سمجھ کہاں ہوتی ہے؟ تمہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ شاکی نگاہوں سے شوہر کی جانب دیکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ کوشش کی تھی تو پھر بات اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ وہ خفگی سے بولے، ایسا نافرمان تو نہیں تھا میرا بیٹا۔ جانے دو عارف۔ لیاقت بیگم سینے میں اٹھنے والی حوک دبا کر پس مردگی سے بولیں، اس کی بھی تو کوئی خواہش کوئی مرضی ہو سکتی ہے، آخر جوان جہان بچہ ہے، اور پھر ان معاملات میں زور زبردستی مناسب بھی تو نہیں۔ بالکل یہی بات ہے، عارفہ صفائی دینے والے لہجے میں ترنت بولی، کہہ رہا تھا کہ اگر میں کسی دباؤ کے تحت اس رشتے پر رضامند ہو بھی جاؤں تب اسے وہ خوشیاں نہیں دے سکوں گا جو اس کا حق ہیں۔ نہیں نہیں، جانے دو۔
لیاقت بیگم اس جملے پر یوں تڑپیں گویا کسی نے کن چھری ان کی شہ رگ پر پھیر دی ہو۔ کم و بیش یہی الفاظ تو تھے جو ظفر خان نے اپنی ماں کے سامنے ادا کیے تھے، مگر وہ اپنے انتخاب پر نازاں خاتون ان لفظوں کی خاطر میں لائے بغیر اس زوم میں زہرہ کو بیاہ کر لے گئی تھیں کہ اس کا ملکوتی حسن درست کر دے گا، مگر کیا ہوا؟ زور زبردستی بھی بھلا رشتے جوڑے جا سکتے ہیں؟ مجھے تمہارے خلوص پر شک نہیں، میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ میرے جگر کا ٹکڑا میری آنکھوں کے سامنے رہے، مگر جو میری ورا کا نصیب۔ وہ اتنا کہہ کر بے اختیار سے سک اٹھیں۔ ساتھ بیٹھے عارف نے جیسے ان کا دکھ پوری طرح محسوس کرتے ہوئے داہنا بازو ایک دم ان کے کندھے پر پھیلا دیا۔ تبھی اتنی دیر سے خاموش بیٹھ کر چائے کے گھونٹ پر گھونٹ بھرتے شریف احمد خالی کپ ساتھ پڑی چھوٹی سی تپائی پر دھرتے ہوئے ایک دم بولے، روتی کیوں ہیں اماں بیگم؟ آپ جو چاہتی ہیں انشاءاللہ وہی ہوگا۔ اور ان کا یہ بیان اس قدر غیر متوقع اور معنی خیز تھا کہ اتنی دیر سے دل ہی دل میں صورتحال سے لطف اندوز ہوتی شریفہ اچھل پڑیں۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ انہوں نے گردن موڑ کر خون آشام نظروں سے شریف احمد کو دیکھتے بدترین خدشات میں گھرے لہجے میں پوچھا، ذرا میں بھی تو سنوں۔ ہاں تو سن لو، وہ ان کی نگاہوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولے، میں نے عباد کے ساتھ ورا کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت اچھے، وہ اچھل کر بولیں، اور رات ہی رات یہ فیصلہ کرنے کا خیال آپ کے دماغ میں گھسایا کس نے؟ ظاہر ہے کل ساری بات ان کے سامنے ہی تو ہوئی تھی، تب تو وہ لاتعلقی سے خاموش رہے، بعد میں بھی اس بارے میں کوئی گفتگو نہ کی، اور اب بیٹھ کر فیصلہ صادر کر رہے تھے۔ انہیں تو مشکوک ہونا ہی تھا۔ کسی نے نہیں، وہ بے پرواہ سے لہجے میں بھونڈے پن سے بولتے ہوئے ان کے شکوک کو مزید راسخ کرتے ہوئے بولے، میں اس کا باپ ہوں، کیا اس کی خوشیوں کا خیال رکھنا میرا فرض نہیں؟ آپ کو کس نے بتایا کہ اس کی خوشی ورا سے وابستہ ہے؟ انہوں نے بڑے چبھتے لہجے میں نکتہ اٹھایا تو شریف احمد واضح طور پر گڑبڑاہٹ کا شکار دکھائی دیے۔ وہ دل ہی دل میں یہ تسلیم کر چکے تھے کہ کاروباری سوجھ بوجھ اپنی جگہ پر ان رشتے ناتوں کی نازک معاملات سے نمٹنا ان کے بس کی بات نہیں، اور بس لحظہ بھر کا توقف ہی شریفہ کو بہت تھا، سو وہ شریف احمد کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے گویا کچھ اخذ کرتے بھڑک اٹھیں۔ واہ شریف احمد صاحب واہ! وہ آگ بگولہ سے لہجے میں بولیں، یہاں لوگ جھوٹ سچ بول کر اپنے بچوں کا دامن اس ہرافہ سے بچا رہے ہیں، اور ایک آپ ہیں۔ ارے اگر آپ کے بیٹوں کی آنکھیں اس کے حسن نے چندیا دی ہیں، تب آپ ہی کچھ عقل کر لیں۔ آخر کیا برائی ہے ورا میں؟ شریف احمد کو واقعتاً غصہ آ گیا۔ ارے وہ ہیرے جڑی ہے، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولیں، مجھے ہی کیڑے پڑے ہیں، معاف کر دو مجھے اور میری اولاد کو۔ خاموش ہو جاؤ تم دونوں۔ اس سے زیادہ سننے کی لیاقت بیگم میں تاب نہ تھی، سو لرزیدہ سی آواز میں بولیں، نہیں اماں بیگم۔ شریف احمد شریفہ کو گھور کر بولے، یہ موقع ایسا نہیں جو میں خاموش ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ورا اور عباد کا نکاح اس جمعے کو ہوگا، اور اگر یہ نکاح ہوا تو آپ میرا مرا منہ دیکھیں گے۔ اور اس انتہائی بات کے بعد باقی کیا رہ گیا تھا؟ یقیناً کچھ بھی نہیں۔ تبھی مغموم سے لہجے میں لیاقت بیگم بولیں، تم اپنی اولاد کے معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں مختار ہو بہو بیگم، اس لیے تمہیں ایسی احمقانہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا۔ کہنے کو تو انہوں نے کہہ دیا، مگر شریفہ کو یقین کہاں آیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ خطرہ مکمل طور پر اسی صورت ٹالا جا سکتا تھا کہ اس کا کوئی خاطر خواہ بندوبست کر دیا جاتا۔ چنانچہ ساری رات اسی ادھیڑ پن میں مصروف رہنے کے بعد صبح سے بیشتر وہ ایک فیصلہ کر چکی تھیں۔ کل آئے تھے کچھ انجان لوگ ہم سے تمرے ابو کی تعزیت کرنے کی خاطر۔ ہم تو انہیں پہچانے نہ ہی، خود ہی بتائے کہ تمرے ابو نے ان کا ماہانہ وظیفہ باندھ رکھا تھا۔ رو پہلا دن اب سنبھلا گیا تھا، سو سارے دن کے تھکے ماندے چرند پرند اب اپنے اپنے آشیانے کی جانب لوٹ رہے تھے، اور لوٹنا تو وہ بھی چاہتا تھا کہ بے نام سی تھکن بدن کے ریشے ریشے میں سرایت کر کے اسے نڈھال کر چکی تھی۔ پر گھر سب ہی کے لیے تو جائے سکون نہیں ہوتا، سو وہ یوں ہی سامنے نظر جمائے بیٹھا رہا، جہاں سے اب یکے بعد دیگرے ساری دیواریں ہٹتی جا رہی تھیں اور عیاں ہو رہا فیروزہ کے کمرے کا منظر۔
وہ اس منظر میں سوتی کاسنی ساڑی کا پلو سر پر ڈالے ہمیشہ کی طرح اپنے پلنگ کے وسط میں براجمان سامنے موڑے پر بیٹھے سید صاحب کے انتقال پر پاکستان آئے ہوئے ظاہر سے مخاطب تھیں۔ بہت دعا دے رہے تھے وہ تمہارے ابو کو، بیچارے بڑے پریشان تھے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تم بند نہ ہی کرنا ان کا وظیفہ۔ کیا بات کرتی ہیں امی آپ؟ ظاہر، جو اب ایک بھاری بھرکم شخصیت کا روپ دھار چکے تھے، فیروزہ کی بات پر کچھ خفگی سے بولے۔ کیوں؟ فیروزہ کی سمجھ میں ان کی ناراضی نہ آ سکی، تبھی تعجب سے بولی، کیا کچھ غلط بول دیے ہم؟ 100% غلط، پر کسی مجبور کے کام آنا تو میں خود اس وقت بہت مجبور ہوں۔ وہ فیروزہ کی بات قطع کرتے ہوئے بیچارہ سا منہ بنا کر بولے، جسے دیکھ کر فیروزہ کی ممتا تڑپ اٹھی۔ کیوں بابو، کیا ہوا؟ دیکھیے امی، وہ فیروزہ کے استفسار پر سنبھل کر بیٹھتے، موٹے فریم والا نظر کا چشمہ آنکھوں پر اچھی طرح جما کر تمہید باندھتے ہوئے بولے، میں اس سلسلے میں خود آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ یہ موضوع آج خود ہی نکل آیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ دراصل کارخانہ جو ہے وہ ابو کی زندگی میں ہی بہت سارے خسارے میں جا رہا تھا۔ خسارے میں جا رہا تھا؟ فیروزہ بے یقینی سے بولی۔ جی، وہ ان کے تاثرات پر پہلو بدلتے بولے، اور اس بات سے ابو بخوبی واقف تھے، پر ہمیں تو کبھی نہ بتائے۔ انہیں حقیقتاً یہ جان کر دھچکا لگا۔ ہاں، وہ جذبس ہو کر بولے، وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے مجھے بھی کچھ بتانے سے منع کر رکھا تھا، پر اب سچائی آپ کے علم میں لانا ناگزیر ہے۔ کیسی سچائی؟ فیروزہ ٹھٹکی۔ یہی کہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ دیکھیے یہ گنگا، وہ جھنجھلا کر ادھر ادھر دیکھتے پلنگ کے ساتھ دھری چھوٹی تپائی پر پڑا دفتن نگاہوں کی گرفت میں آ جانے والا ہاتھی دانت سے بنا فیروزہ کا کنگا ہاتھ میں لے کر ان کے سامنے کرتے ہوئے بولے، آدھا ابو کا ہے اور آدھا میرا۔ اب ابو تو رہے نہیں تو یہ پورا کنگا بھلا کس کا ہوگا؟ کس کا ہوا؟ انہوں نے کچھ بھی نہ سمجھتے سادگی سے پوچھا۔ تب چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد اس بار وہ بہت واضح آواز میں بولے، میرا۔ پتہ نہیں کس قاعدے کی روح سے انہوں نے یہ جمع تفریق کی تھی، مگر اب کر ہی لی تھی تو سارے جمع اپنی جانب اکٹھا کر لیے تھے اور ان کے حصے میں ڈال دیا فقط خسارہ۔ ابو کی تو ساری مشینری بک گئی تھی، میں نے نئے سرے سے کارخانے کو کھڑا کیا ہے، اب جو آرڈر ملے ہیں وہ میرے ہیں، مگر آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کے خرچے سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا، طاہر، شانی اور عیسیٰ کے لیے الگ سے ماہانہ بھجواؤں گا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کے؟ دیکھو آتش، یہ کیا ہو گیا؟ خاقان نے منظر بیگ سے رابطہ ہو جانے پر جو معلومات حاصل کی تھیں، ان کے مطابق اس وقت تک وہ لوگ تاحال وہیں پھنسے ہوئے تھے کہ زمینی راستہ صاف نہ تھا۔ البتہ شدید زخمی ہو جانے والی بیزی کو ریسکیو ٹیم بذریعہ ہیلی کاپٹر نزدیکی ہسپتال لے گئی تھی، جہاں سے اسے آتش نے اپنے تعلقات بروئے کار لا کر خاقان کی حمایت میں کراچی کے آغا خان منتقل کروا لیا تھا، جہاں اس کا بہترین علاج جاری تھا، اور کل ہی اسے انتہائی نگہداشت کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت آتش اس کی عیادت کو آیا تھا، جسے روبرو پا کر جگہ جگہ سے زخمی پٹیوں میں جکڑی حال سے بے حال بیزی بے اختیار رو پڑی۔ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے پلنگ سے ذرا فاصلے پر پشت پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا، سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے تسلی دیتے ہوئے بولا، نہیں ہوا نا اور کسی کے ساتھ؟ وہ بے بسی سے اپنا سر تکیے پر پٹکتے بولی، یہ آفت صرف مجھ پر ہی ٹوٹی ہے۔ کوئی آفت نہیں ٹوٹی، وہ گمبھیرتا سے بولا، کیا یہ کم ہے کہ تم زندہ ہو؟ میں اپنی جگہ سے موو تک نہیں کر سکتی اور تم کہہ رہے ہو میں زندہ ہوں؟ وہ ہچکیاں لے کر بولی، وہ اس لیے کہ ابھی زخم تازہ ہیں، آتش حلاوت سے بولا، جب بھر جائیں گے تو تم پہلی جیسی ہو جاؤ گی۔ کیا میں واقعی پہلے جیسی ہو جاؤں گی؟ وہ انتہائی مایوسی سے بولی تو آتش اپنے مخصوص ظاہر لہجے میں بولا، کیوں نہیں؟ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، تمہیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مجھے کسی پر بھی نہیں، صرف اور صرف تم پر بھروسہ ہے آتش۔ وہ ہوا میں معلق کسی خوف زدہ سے بچے کی مانند بولی، تم جا کر بات کرو ڈاکٹر سے، انہیں کہو کہ وہ مجھے کوئی ایسا ٹریٹمنٹ دیں کہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں۔ فکر مت کرو، وہ بولا، میں بات کرتا ہوں۔
میں نے آپ کے گھر آ کر اس منحوس مارے کی جانب سے معافی مانگ تو لی تھی۔ وہ سوچ بچار کے بعد شریفہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس حسین بلا سے اپنے بچوں کا پیچھا چھڑانے کا واحد یہی راستہ ہے کہ اسے اسی کے سر منڈ دیا جائے جس کی وجہ سے یہ سارا کھڑا ہوا ہے۔ یوں سانپ بھی مر جائے گا اور عین ممکن ہے کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سو اسی خیال کے تحت وہ اس سپہر چپچپاتے گوشہ عافیت سے نکل رکشے میں بیٹھ اب عیسیٰ کے گھر ڈرائنگ روم میں ملکجی سی ہری ٹی شرٹ اور صحت مند پنڈلیوں سے اوپر چڑھے سیاہ چیک دار پاجامے میں ملبوس رینا کے بالمقابل موجود اپنی آمد کا مقصد سخت ترین الفاظ میں بیان کر چکی تھیں۔ اب لب کشائی کی باری رینا کی تھی جو چہرے پر نخوت سجائے بہت بیزاری سے گویا تھی۔ پھر اس طرح بات بڑھانے کا مطلب صاف اور سیدھا ہے۔ لان کے قیمتی جامنی رنگ کے نئے جوڑے میں ملبوس چھوٹا سا پرس بائیں ہاتھ میں ڈالے بیٹھی شریفہ غصے سے بل کھا کر بولی، سارا قصور آپ کے دیور کا ہے، تب سزا بھی وہی بھگتے۔ کیسی سزا؟ رینا چونکی۔ اسے کہیں کہ ورا سے نکاح کر لے وہ۔ شریفہ بڑے آرام سے یوں بولی جیسے نکاح نہیں گڈے گڑیوں کا کھیل کھیلنے کو کہہ رہی ہوں۔ کیا بات کرتی ہیں آپ؟ رینا ترشی سے بولی، ایسے کیسے نکاح کر سکتا ہے وہ؟ بالکل اسی طرح جیسے کہ اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس کر بدنام کیا ہے۔ وہ کہاں چونکنے والی تھیں، تبھی رینا چمک کر بولی، ہاں تو کر لی اس نے بے وقوفی، اب کیا ہم اتنے بے عقل ہیں جو اس کی حماقت کو اپنے سر لا کر بٹھا لیں؟ ہاں نہیں تو، ہمیں تو اس کا وجود گھر میں گوارا نہیں۔ سر پر کیوں بٹھائیں گے؟ شریفہ سرد انداز میں مسکرا کر طنزیہ بولی، خاصا بڑا گھر ہے آپ کا، یہیں کہیں رکھ لیجیے گا۔ دیکھیے یہ کوئی طریقہ نہیں، وہ تلملا کر بولی، مسئلہ آپ کے گھر کا ہے، بہتر ہے اسے وہیں حل کریں۔ مسئلہ ہمارے گھر کا ہے مگر پیدا تو تمہارے دیور نے ہی کیا ہے نا بی بی۔ عجیب عورت ہیں آپ، خواہ مخواہ میرے سر ہو رہی ہیں۔ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر لتاڑنے والے لہجے میں بولی، ابھی تو صباؤ سے بات کرنے کی خاطر اکیلی آئی ہوں، بعد میں جب گھر کے مرد آئیں گے تو… یہ دھمکیاں اپنے پاس رکھیں آپ، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اوہ! شریفہ نے تو سوچا تھا عیسیٰ کی بھابھی بھلی عورت ہے، کچھ جھوٹ سچ کہہ سن کر اسے رشتہ لانے پر راضی کر لوں گی، بعد ازاں گوشہ عافیت والوں کو بھی میں اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر سنبھال ہی لوں گی، مگر اس وقت انہیں اپنے سارے عزائم پر پانی پھرتا صاف صاف نظر آ رہا تھا، سامنے موجود اس بھلی مانس کی متضاد شخصیت کی بدولت۔ تبھی وہ لمحاتی توقف کے بعد اب کی بار اپنی کیچلی بدل کر بہت مجبور سا لہجہ اختیار کرتے بولی، میں خدا نخواستہ آپ کو کیوں دھمکانے لگی، میں تو صرف آپ پر اپنے ہاں کی صورتحال واضح کر رہی ہوں۔ میری ساس اپنی نواسی کے غم میں بیمار پڑی ہیں، بدنام وہ الگ ہو چکی ہے، اب آپ ہی بتائیے۔ السلام علیکم۔ ابھی ان کا دردناک بیان مکمل نہ ہوا کہ دفعتاً سیاہ پھول دار برقعے میں کوئی فربہی مائل خاتون سلام کرتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وہ نقاب اتارتے ہوئے رینا کی جانب بڑھی۔ ٹھیک ہوں چندا، شانی تھی جسے دیکھ کر رینا کو دل ہی دل میں اپنی لاڈلی سہیلی نما کام والی اقبالن پر خوب ہی تاؤ چڑھا۔ کمبخت کو لاکھ بار سمجھایا ہے کہ میرے منوس سسرال والوں میں سے کوئی آئے تو دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے بتایا کر، مگر نہیں، گھسا لیا اسے اندر، اب یہ کوئی وقت ہے اس کے آنے کا۔ آج میں اقبالن سے کڑی پکواتے ہوئے تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ دل میں ابھرتے خیالات کے برعکس وہ شانی کو ساتھ لگا کر بڑے اپنائیت بھرے لہجے میں بولی، اتنے دن بعد آئی ہو، اب رات سے پہلے تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ آپ تو جانتی ہیں میری گھریلو مصروفیات۔ وہ بھابھی کی محبت پر نہال سی ہو کر بولی، بس نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں، اچھا چلو تم اندر جا کر فریش ہو جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ اسے شریفہ کے سامنے سے جلد از جلد چلتا کر دینا چاہتی تھی مگر میں چلتی ہوں۔ شریفہ رینا کو شانی کے ساتھ لگاوٹ کے مظاہرے کرتے دیکھ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتے بولی، آپ لوگ اسی ہفتے رشتہ لے کر آ جائیں تو ہم دونوں ہی گھرانوں کے لیے بہتر ہے۔ کس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ شانی نے خوشگواری سے باری باری ان دونوں کو دیکھتے پوچھا، تو وہ یہی سمجھ رہی ہوں گی کہ یہ بھابھی کی کوئی سہیلی، مگر رشتہ
ہاں، رینا نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ دراصل انہیں اپنی بھتیجی کے لیے رشتہ، آپ کے بھائی عیسیٰ کا رشتہ۔ شریفہ اس کی کوشش کو تحقیق کرتے بولیں، میری نند کی بیٹی کے لیے؟ اوہ، شانی سنجیدہ ہو گئی۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس نے پوچھا تو رینا سے تھا، مگر مفصل جواب رینا کی تلملاہٹ کے باوصف اسے شریفہ نے دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ شریفہ کی زبانی ساری کہانی جان کر وہ شرم سے پانی پانی ہو کر بولی۔ اب تم خود ہی دیکھ لو۔ اب جب معاملہ اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے علم میں آ ہی چکا تھا، سو رینا تیزی سے ذہن چلا کر بہت بے چارگی سے بولی، ہم کچھ کہہ دیتے تو برے بن جاتے سب کی نظر میں۔ آپ فکر مت کیجیے آنٹی۔ کچھ دیر اپنے بھائی کی سیاہکاریوں پر صدمے سے خاموش رہنے کے بعد وہ آگے بڑھ کر شریفہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں آپ کا درد سمجھ سکتی ہوں، بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں۔ آ جائے عیسیٰ، میں بات کرتی ہوں اس سے، انشاءاللہ بہتری کی کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔ میں نے بہت دعا کی تھی عثمان کے ابو کے انتقال کی خبر غلط ثابت ہو، مگر نہیں ہوئی۔ مغرب کی اذان ہوئے کافی وقت بیت چکا تھا۔ فضا میں دم توڑ دینے والے اجالے کی آخری سسکیوں سے جنم لینے والی مخصوص اداسی کی آہٹ تھی۔ تبھی ایک بھوری بلی سست روی سے چلتی اس کے قدموں کے پاس آ بیٹھی۔ اس آوارہ بلی کو کبھی کبھار کھانے پینے کو کچھ دے دیا کرتا تھا، پر آج وہ نہ جانے تنہائی کی کس منزل پر تھا جو اس کی جانب دھیان ہی نہ دیا، بس یوں ہی ساکت بیٹھا رہا، گویا اسے بے جان ہوئے اللہ جانے کتنی صدیاں بیت چکی ہوں۔ اور صدیاں نہ سہی پر سال تو گزرے ہی تھے، مگر کچھ تھا جو دل میں اب دھڑکتا اور دماغ میں ابھرتا تھا، اور فی الوقت دماغ میں ابھر کر نظر کے سامنے جو آ رہا تھا، وہاں وہ اپنے اسکول کی وردی پہنے، چکنی سطح والا لکڑی کا امتحانی گتا اور جین کا اسٹیشنری پاؤچ ایک طرف رکھے محلے کے میدان کے سمت سے بنی بینچ پر افسردگی سے براجمان ساتھ بیٹھے عثمان سے بڑی دل گرفتگی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، پر تمہارے والد کی تو ہوئی نا؟ عثمان اسے سمجھانے کی غرض سے بولا تو وہ چونک گیا۔ کیا مطلب؟ یار تم نے خود ہی تو ذکر کیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس دیار مقدس میں رہ جانے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ عثمان نے کہا تو وہ نم لہجے میں بولا، ہاں مانگا تو کرتے تھے، تو بس؟ عثمان مدھم سا مسکرا کر بولا، ہو گئی نا ان کی دعا قبول، وہ جنت البقیع کے مقیم ہیں، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مگر میں نے دعا کی۔ پھر وہی بات؟ عثمان اس کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر نرمی سے ٹوکتے ہوئے بولا، تمہاری دعا اگر قبول ہو جاتی تو ان کی دلی تمنا کا کیا ہوتا؟ اور پھر حقیقت پسندی سے بھی سوچو کہ وہ ضعیف ہو چکے تھے، کتنے برس اور جی لیتے۔ دیکھو خفا مت ہونا، مگر اٹل سچائی یہی ہے کہ کوئی ہمیشہ کسی کے ساتھ کب رہتا ہے، ایک نہ ایک دن ہم سبھی کا خاتمہ ہونا ہے، اور تمہارے والد جیسے خاتمے کی خواہش تو ہر مسلمان کرتا ہے، پر یہ بھی کوئی وقت تھا مجھے چھوڑ کر جانے کا۔ ہاں ٹھیک ہے، عثمان غلط نہیں کہہ رہا تھا، پر وہ اپنے بچوں کی طرح کر لاتے دل کا کیا کرتا؟ یہ بھی تم نے خوب کہی۔ عثمان اس کے کندھے پر حوصلہ افزائی کے انداز میں ہاتھ دھرتے بولا، کیا بچھڑنے کا بھی کوئی مناسب وقت ہوا کرتا ہے؟ ہاں، وہ آنسو پیتے ہوئے بھرائی آواز میں بولا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں تو جلد اٹھو، اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے اس مرتبہ بشاشت سے بھرپور لہجے میں بولا، تمہیں دیر ہو رہی ہے، آج پہلا پرچہ ہے تمہارا، تمہیں بروقت امتحانی مرکز پہنچ جانا چاہیے۔ وہ خالی خالی لہجے میں بولا، پہنچ تو جانا چاہیے، مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا اب۔ سمجھتا ہوں۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر بولا، تم نے تازہ صدمہ بھی تو اتنا بڑا جھیلا ہے، مگر یار میں یہی کہوں گا کہ سنبھالو خود کو اور ایک نئے عزم اور ہمت سے آگے بڑھو۔ اگر یوں ہی ہاتھ پیر چھوڑ دو گے تو اپنے والد مرحوم کا خواب کیسے پورا کرو گے؟ ہاں، یک بیک اس کی بجھی آنکھوں میں جوت جاگی، ان کا خواب مجھے ہی تو پورا کرنا ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ عثمان انبساط سے بولا، چلو اب جلدی اٹھو، میں بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ عثمان اس کی تکلیف میں اپنی جگہ سے اٹھتے اٹھتے عیسیٰ نے اسے پکارا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، اب کیا ہوا؟ تم جیسا دوست بلا شبہ نعمت خداوندی ہے،
وہ تشکر سے پر لہجے میں بولا تو عثمان شرارت سے مسکرا کر کہنے لگا، سو تو ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں قدر کرو میری۔ اس کا وجود واقعی عیسیٰ کے لیے نعمت تھا، ایسی نعمت جو عنقریب اس سے چھن جانے والی تھی۔ خاکسار کو آتش کہتے ہیں۔ اسے بیزی کی دگرگوں حالت نے واقعتاً تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ کچھ دیر مزید بیزی کے پاس ٹھہر کر اسے ڈھیروں تسلیاں دینے کے بعد وہاں سے سیدھا ڈاکٹر اختر پال کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ گھنے سفید بالوں سے بھرے سر والے سر و قد، سپاٹ چہرے اور بے پناہ ذہین آنکھوں کے حامل ڈاکٹر اختر پال کا شمار صفِ اول کے ڈاکٹروں میں کیا جاتا تھا۔ ان کی پیشہ ورانہ مہارت بے مثال تھی۔ اوہ مسٹر آتش! وہ آنکھوں پر نظر کی اینک لگائے کسی کتابچے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اسے دستک دیکھ کر اندر داخل ہوتے دیکھا تو کتابچہ ایک جانب رکھتے خوش آمدیدی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر بولے، پلیز ہیو اے سیٹ۔ تھینک یو ڈاکٹر، وہ نشست سنبھالتے ہوئے بولا۔ کہیے، انہوں نے پوچھا، کیسے مزاج ہیں؟ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، وہ مدھم سا مسکرا کر بولا، بس ذرا بیزی کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہوں، پر ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ جلد اچھی ہو جائیں گی۔ آپ کی کوششوں پر ہمیں پورا یقین ہے ڈاکٹر، مگر پھر بھی، وہ گمبھیرتا سے بولا، اندازاً اسے مکمل صحت یاب ہونے میں کتنا وقت درکار ہے؟ آپ تو شکر کیجئے کہ ان کی جان بچ گئی، وگرنہ جس طرح کا یہ حادثہ تھا۔ اتنا کہہ کر وہ تعصب سے لب بھینچ کر نفی میں سر ہلانے کے بعد مزید گویا ہوئے، بہرحال ہماری پیشنٹ جلد ہوش میں آ گئی تھیں، جو ایک بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے۔ ان کا سی ٹی اسکین بھی نارمل ہے، باقی ٹھیک ہے، مگر وہ سامنے میز پر کھلی بیزی کی کیس ہسٹری فائل پر نظریں دوڑاتے خالصتاً پیشہ ورانہ انداز میں بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گئے۔ مگر کیا ڈاکٹر؟ ان کے اچانک خاموش ہو جانے کو پوری طرح محسوس کرتے آتش نے کسی بھی قسم کی بے چینی ظاہر کیے بغیر ہنوز سنجیدہ سے لہجے میں پوچھا، دیکھیے مسٹر آتش، وہ فائل بند کر کے نظر کی اینک اتار کر ایک جانب رکھتے ہوئے حد درجہ گمبھیرتا سے محتاط لفظوں میں بولے، چونکہ اس حادثے میں ان کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی ہے تو انہیں مکمل صحت یاب ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ یہی تو میرا سوال ہے کہ کتنا وقت؟ دیکھیے، وہ بہت سنبھل کر بولے، حتمی طور پر تو کوئی ٹائم فریم دینا مشکل ہے، شاید کئی دن، چند ماہ یا پھر، وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، یا پھر، آتش نے چوڑی پیشانی پر ان گنت بل ڈال کر پوچھا، یا پھر کچھ سال۔ یہ کیا، کہاں جا رہے ہیں؟ عباد کو شریف احمد نے اپنی کوشش اور شریفہ کے ہنوز انکار پر ڈٹے رہنے اور حد سے گزر جانے کی دھمکی کی بابت بتا دیا تھا، اور اس کی وساست سے اس معاملے میں ہونے والے یہ نئی پیش رفت، اگر اسے پیش رفت کہا جا سکتا ہو، مفتاح کے علم میں آئی تھی، مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہ تھا، اور ابھی اس حوالے سے کچھ انتہائی ضروری بات چیت کرنے کی غرض سے ان کے کمرے میں وارد ہوا کہ انہیں کھلی الماری سے طے شدہ کپڑے لا لا کر بستر پر کھلے پڑے چمڑے کے سوٹ کیس میں رکھتے دیکھ کر بری طرح چونک اٹھا۔ دفتری کام سے کچھ دنوں کے لیے دبئی جا رہا ہوں، وہ میکانیکی انداز سے اپنا کام کرتے بے تاثر سے لہجے میں بولے، مگر ان کا سطح چہرہ اور بے خواب آنکھیں بہت کچھ جتا رہی تھیں۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نہیں جانا چاہتے، مفتاح سے تو ذکر کیا تھا چند روز قبل انہوں نے اس بارے میں، سو وہ اسی تناظر میں بولا، میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی فکر کس کو ہے؟ ان کے خشک لبوں پر اداس تبسم ذرا دیر کو جھلک دکھلا کر فوراً ہی روٹھ گیا، کمپنی مجھے بھیجنا چاہتی ہے تو سو مجھے جانا ہی ہوگا۔ وہ کپڑے رکھنے کے بعد اب جوتوں کے خانے سے جوتے نکال نکال کر دیکھ رہے تھے۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ اب اور شدومت سے اپنا مقدمہ لڑیں گے، مفتاح تعصب سے بولا، مگر یہ کیا، آپ تو میدان ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میدان نہیں چھوڑ رہا مفتاح، وہ جوتوں کے دو چار جوڑے رکھتے گمبھیرتا سے بولے، بلکہ موم کو تسلی سے سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ مفتاح نے استفہامیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا، تب وہ جوتے یوں ہی چھوڑ کر ایک گہری سرد سانس کھینچ کر لکھنے کی میز کی جانب بڑھے اور اس کی دراز میں سے ایک سفید لفافہ نکال کر لائے۔ یہ، وہ لفافہ حیران و پریشان سے کھڑے مفتاح کی جانب بڑھاتے رنجیدہ سے لہجے میں بولے،
میرے جانے کے بعد موم کو دے دینا۔ اسے پڑھ کر شاید انہیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنا دشوار نہ لگے۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ وہ جھٹ لفافہ تھام کر اسے الٹ پلٹ کر تجسس سے دیکھتے بولا۔ موم کو منانے کی آخری کوشش۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولے، اور جس کی خاطر یہ بن باز کاٹنے کی تیاری ہے؟ مفتاح ان کی بیچارگی پر کڑھ کر بولا، کیا اسے اب بھی اپنے جذبوں سے آگاہ نہ کریں گے؟ وہ اس کے اس استفسار کا جواب عباد کی پتلون کی داہنی جیب میں موجود تھا، جس کی جانب انہوں نے بے ساختہ ہاتھ بڑھایا تو ہی، مگر پھر جھجک کر ٹھہر گئے۔ پر مفتاح چونکہ بھانپ چکا تھا، بے چینی سے بولا، کیا ہوا؟ کیا ہے یہ؟ دکھائیے۔ تب انہوں نے یک لحظہ توقف کے بعد آہستگی سے ایک مخملی ڈبیا جیب سے نکال کر اس کے سامنے کرتے مغموم لہجے میں بتایا، یہ انگوٹھی میں نے اس کے لیے خریدی تھی، چاہتا تھا کہ ہماری منگنی پر وہ یہی پہنے، مگر کچھ نہیں۔ مفتاح ان کی سرخیاں چھلکاتی چوڑی ہتھیلی سے نازک کومل جذبوں کا استعارہ اٹھاتے ہوئے انتہائی جذباتیت سے مغلوب ہو کر بولا، جو آپ نے سوچا انشاءاللہ وہی ہوگا، اور کاش کہ واقعی وہی ہو۔ عباد نے بابت سے مسکراتے ہوئے سوچا اور بے اختیار اسے گلے لگا کر بولے، تم بہت پیارے بھائی ہو مفتاح، میرے جانے کے بعد سب کا بہت خیال رکھنا۔ امی، مجھے عامر کے متعلق آپ سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ بھوری بلی تا دیر اس کی جانب اثباتی نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد مایوس ہو کر کسی اور جانب نکل گئی تھی، پر اسے ارد گرد کا ہوش ہی کہاں تھا۔ کیاری میں اگی گھنی گھاس سے اٹھتی چینگروں کی جائیں جائیں، سر پر منڈلاتے مچھروں کی بنبناہٹ اور شمع فراشی کا باعث بنتا کہیں دور سے بلند ہوتا زگ آوارہ کا شور، فی الوقت اس تک کسی بھی آواز کی رسائی یوں ناممکن تھی کہ ساعت پر دستک دے رہا تھا ماضی کا ایک اور لمحہ۔ سید صاحب کے جانے کے بعد فیروزہ کے لیے زندگی گویا ایک ہی مقام پر ٹھہر گئی تھی۔ ظاہر ہے 40-45 سالہ رفاقت کوئی معنی رکھتی تھی، سو ان کا جی چاہتا کہ بس وہ اپنے بستر پر پڑی رہیں اور روتی رہیں، مگر کہاں، زندگی کے جھمیلے باقی تھے۔ ظاہر کچھ دن پاکستان رہ کر اپنی پریشانیوں کی لامتناہی داستان انہیں سنا کر واپس لوٹ گئے تھے۔ شاکر کے ہاں بیٹھی ہوئی تھی تو ان دنوں فرح اپنے میکے چلے کی غرض سے ٹھہری ہوئی تھی، باقی وہ سارے بھی رفتہ رفتہ اپنے معمولات کی جانب لوٹ رہے تھے۔ تبھی آج شاکر کئی روز سے ضبط کیے بیٹھے تھے، موقع مناسب جان کر فیروزہ کے پاس آ بیٹھے اور بلا تمہید کہہ گئے، اب کیا کر دیا وہ؟ بھورے رنگ کی ساڑی میں ملفوف غمگین چہرہ لیے فیروزہ نے ہاتھ میں پکڑی نیلم کے دانوں والی تسبیح تھکے تھکے سے انداز میں ایک جانب رکھتے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ دراصل ململ کے آرام دہ کرتے شلوار میں ملبوس شاکر کرسی کے پلنگ کے قریب لا کر براجمان ہوتے ہوئے مناسب ترین الفاظ میں کہنا شروع ہوئے، ہائے! اور ان کی زبانی واقعے کی تفصیل جان کر فیروزہ نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ دھر لیا۔ کیا کہہ رہے ہو شاکر؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں امی، شاکر جھیپے سے لہجے میں بولے۔ اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید کبھی یقین نہ کرتا کہ وہ اس حد تک پستی میں اتر چکا ہے۔ کہے تھے تمرے ابو، وہ سید صاحب کا ذکر کرتے آپ دیدہ ہو کر بولیں، آثار جو ہیں اس کے اصلیت دکھائے گا۔ یہی تو اندیشہ ہے مجھے، شاکر گمبھیرتا سے بولے، کہ ابو تو اب رہے نہیں، اب تو وہ شیر ہو جائے گا۔ ایسا کیا شیر ہو جائے گا نے؟ فیروزہ تیز ہو کر بولیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم بات کریں گے اس برائے ہوئے سے۔ لو آ گئے لاٹ صاحب۔ وہ معمول کے مطابق ٹیوشن سے فارغ ہو کر تھکا ماندہ گھر لوٹا۔ آج لاؤنج خالی نہیں تھا، بلکہ وہاں کچھ چہرے اکٹھا تھے۔ ہاں، چہرے۔ جہاں احساس کا تعلق ختم ہو جائے وہاں رشتے نہیں، فقط چہرے باقی رہ جاتے ہیں۔ سو اس نے ان چہروں سے نگاہ چرا کر اجنبیت سے آگے بڑھ جانا چاہا، مگر تبھی ایک تمسخر سے بھری آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر کیا، اب تم ان سے خود ہی پوچھ لو کہ مرے ہوئے عزت دار ماں باپ کو کتنا ذلیل کروانا ہے۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ ہر بار یہی کوشش کیا کرتا کہ اس کی وہ گوئی سے صرف نظر کرتا اپنا راستہ، اور یہ وہ بات کہ یہ صحیح ہر دفعہ ہی لا حاصل ٹھہرتی تھی، جیسا کہ ابھی۔ دیور دیکھ رہی ہو نا تم نواب زادے کے؟
عامر ماچس کی تیلی سے دانتوں میں لال کرتا ان دونوں کو روبرو دیکھ کر ایک دم چونکنے سے انداز میں بیٹھ جانے والی شانی کو دیکھ کر زہر خونسا بولا، جی عامر بھائی۔ شانی گڑگڑاہٹ زدہ لہجے میں کہہ کر عیسیٰ کے سنگلاخ چہرے کی جانب متوجہ ہو کر بولی، پہلے کھانا کھا لو پھر آرام سے بات، میرے حصے کا کھانا اب اس گھر میں نہیں پکتا۔ وہ بے لچک لہجے میں اس کی بات درمیان سے قطع کرتے ہوئے بدلہجائی سے بولا، اس لیے آپ میرے کھانے پینے کی فکر چھوڑ دیں اور جو بات کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہاں عدالت لگا رکھی ہے بہتر ہے وہ جلدی کر لیں۔ دیکھ رہی ہو نا شانی، رینا اس کی بات پر لپک جھپک باورچی خانے سے ایک ڈبہ اٹھا لائی، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے بھی، تمہارے بھائی نے برگر اور روسٹ منگوا رکھا ہے مگر تمہیں جتا رہا ہے کہ میں اس کے لیے کھانا نہیں پکاتی۔ رینا کے مظلومیت بھرے انداز سے اپنی صفائی دینے پر شانی خفیف سی ہو کر فہمائشی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ ہنوز سابقہ لہجے میں بولا، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ نہیں پکاتی۔ اسے اپنے بیان سے نہ پھرتا دیکھ رینا نے ایک چپتی نگاہ اس پر ڈالی اور پلٹ گئی، تب اس نے بیداری سے سر جھٹکا اور بائیں کلائی میں بندھی سیاہ پٹے والی عام سی گھڑی میں وقت دیکھ کر شانی سے بولا، بہرحال آپ جو بات کرنا چاہتی ہیں جلدی کر لیں، مجھے کہیں جانا ہے۔ یوں کہو کہ آوارہ گردی کرنے جانا ہے۔ محبوب بیوی کی سبکی اسے کچھ بھائی نہ تھی، سو وہ تیلی پھینک کر طیش آمیز حقارت سے بولا، جواباً کچھ بھی کہنا بیکار تھا، سو وہ ہنوز سوالیہ نظروں سے شانی کا پریشان چہرہ دیکھتے، تب آخر وہ لب کشا ہوئیں، تم جس لڑکی کو پڑھاتے ہو آج اس کی ممانی یہاں آئی تھیں۔ کس کی ممانی؟ وہ بری طرح چونکا، ارے ورا کی اور کس کی؟ رینا اقبالن کی بنائی ہوئی دودھ پتی کے کپ ٹرے میں رکھے باورچی خانے سے برآمد ہوئی، اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ لطف لینے والے لہجے میں بولی، ویسے لڑکی ہے بہت حسین۔ عیسیٰ اس کے بد ارادوں کو خوب سمجھتا تھا، سو صبر کا دامن تھام کر بہن سے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ اس سے بیشتر وہ بول پڑی، بے شک ہوگی، لیکن اگر تمہیں وہ پسند آ ہی گئی تھی تو ہم سے کہا ہوتا، ہم عزت سے اس کا رشتہ لے جاتے۔ ایسے معاملات میں لڑکوں کا تو کچھ نہیں بگڑتا پر لڑکی، وہ بے نکت سناتے افسردہ ہو گئی، وہ ساری زندگی کے لیے معدوم ٹھہرا دی جاتی ہے۔ کاش آپ نے ہمیشہ کی طرح یک طرفہ کہانی سن کر میرے بارے میں رائے قائم کرنے کی بجائے سچائی جاننے کی کوشش کی ہوتی، وہ کرچی کرچی لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گیا۔ اب تم اپنی ذلیل حرکت پر پردہ ڈالنے کے لیے پھر میرے بھانجے کا نام لو گے؟ رینا چیخی نہ چلائی، بس دکھ بھرے لہجے میں بولی، ہاں لوں گا۔ اس کی اداکاری پر بالآخر عیسیٰ ہذیانی انداز میں ایک دم چلا اٹھا، کیونکہ سچائی یہی ہے، آپ کا وہ اوباش بھانجا اس معصوم کو ورغلا کر اس کی زندگی برباد کرنے کے در پر ہے۔ دیکھا تم نے، جو دوپٹے کی قسمت میں ان کی تن کو ڈھانپا ہوا وہ ضرور ہی اسے اپنی آنکھوں پر رکھ کر رو پڑتی، مگر وہ تھا نہیں، سو اس کا کام وہ فی الوقت اپنی قمیص کے دامن سے لیتے اپنے نادیدہ اشک پوچھ کر پھپک کر رو پڑی، یہ مجھ سے ایسے لہجے میں بات کرتا ہے؟ یہ میرا حوصلہ ہے جو اس جیسے بدتمیز کو اپنے گھر میں برداشت کر رہا ہوں۔ عامر چیخا، اپنے گھر میں؟ عیسیٰ نے فی الفور اس کا دعویٰ ملکیت چٹکیوں میں اڑاتے کہا، یہ گھر ہم سب کا ہے، ہمارے باپ کا ہے۔ عامر بھائی، بکواس بند کرو اپنی خبیث۔ یقیناً اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا گیا تھا، تب ہی وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ وہ غصے سے بولا، کیا میری حقیقت بیانی آپ پر گراں گزری ہے؟ اس بدتمیز اور جاہل شخص کے معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اسے پسپا نہ ہوتے دیکھ کر آگ بگولا ہو کر دھاڑا، ہماری بلا سے یہ بھاڑ میں جائے، تمہیں اگر اس سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی ہے تو چلی جاؤ اس کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے، مگر خیال رکھنا کہ میاں تمہارا شکی ہے اور نہیں عامر بھائی، شانی بخوبی سمجھ گئی تھی کہ وہ آگے کیا کہنے والا ہے، سو گھبرا کر جلدی سے اسے صفائی دینے والے لہجے میں بولی، مجھ سے بڑی 3 بہنیں موجود ہیں، تب میں تنہا کیسے اس معاملے میں پڑ سکتی ہوں؟ شانی کے دامن بچانے پر عامر نے فتح مندی سے مسکراتے بہت جتاتی نظروں سے عیسیٰ کا سنگلاخ چہرہ دیکھا، میرے لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ دھواں دھواں ہوتی
آنکھوں میں در آیا تاثر ظاہر نہ کرنے کی غرض سے بہت تیزی سے رخ موڑ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھتے ہوئے بولا، جو کرنا ہے میں خود کر سکتا ہوں۔ خاقان، وہ ناشتے سے فارغ ہو کر رومال سے منہ دباتے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے خاقان سے مخاطب ہوا۔ جی سر، ایسا کرو تم گیسٹ روم کے برابر والا کمرہ بیزی کی ضروریات کے مطابق اپنی نگرانی میں تیار کروا دو۔ میم کے لیے؟ وہ ذرا حیرانی سے بولا تو آتش نے اس پر ایک سخت تنبیہی نگاہ ڈالی۔ ہاں بیزی کے لیے، تمہیں کوئی اعتراض؟ میری جرت، اس نے فوراً ہی ہاتھ جوڑتے کہا۔ بس تو پھر فوراً حکم کی تعمیل کرو۔ وہ کل اسپتال سے فارغ ہو کر یہیں آئے گی۔ آتش نے ڈاکٹر پال کے ساتھ ہوئی گفتگو کے بعد بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا کہ بیزی کے آگے پیچھے اب جو کوئی بھی تھا فقط وہی تھا، اور یوں بھی وہ خود 12ویں منزل پر کرائے کے فلیٹ میں رہتی تھی، جسے ظاہر ہے اب مالک مکان خالی کروانے کے در پر تھا، اور وہ چاہ کر بھی اپنی بے بسی کے سبب وہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ اور سنو، وہ سر کو تعظیماً خم دے کر پلٹنے والے خاقان کو کچھ دھیان آ جانے پر روکتا بولا۔ جی سر۔ وہ لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی جانب گھوما۔ وہ جو لڑکی ہے خولا، وہ میز سے اٹھتے ہوئے بولا، اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ کل سے بیزی کی دیکھ بھال اس کے ذمے ہے۔ یہ ہم کیا سنے ہیں تمہارے بارے میں عامر وا؟ سامنے گھر میں داخل ہونے والے مکینوں نے مڑ کر خاصی غیرت مگر تمسخر سے اسے پل بھر کو دیکھا اور پھر حقارت سے گردن گھماتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اپنے عقب میں انہوں نے اس زور سے دروازہ بند کیا کہ اس کی آواز سارے میں بہت اچھے سے گونجی، اور اس گونج میں پوشیدہ پیغام چونکہ وہ کیاری کے ساتھ نصب نیچ پر ہنوز براجمان بت بہت اچھے سے سمجھتا تھا، سو اس للکار نے اس بے جان مجسمے میں برق دوڑا دی۔ تبھی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور لہجے ڈگ بھرتا اپنے گھر کے سد دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اطلاعی گھنٹی کب کی خراب پڑی تھی اور اس کی دستک پر کسی نے ادھر اس پرواہ کرنا نہیں تھا، سو وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ہی گھر میں دیوار باندھ کر داخل ہوا اور اندر کی جانب بڑھنے کی بجائے وہیں ٹھہر گیا کہ سامنے فیروزہ کے لگائے گئے بے توجہی کے سبب خشک ہو جانے والے موتیے نے بہت یاسیت سے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ ہاں، اسی کے پھول تو چن کر لے گیا تھا وہ اس روز فیروزہ کے لیے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ ان پھولوں کو دھاگے میں پرو کر کلائی میں کبھی تو بالوں میں کبھی لگایا کرتیں، مگر سید صاحب کے بعد وہ یہ عادت ترک کر چکی تھیں۔ مگر وہ پھر بھی کھلنے والے سارے ہی مہکتے پھول روکھ میں بھر کر اسے مٹی کے پیالے میں اکٹھا کر کے پیالہ ان کے کمرے میں رکھ دیا کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی رکھنے آیا تھا جب اس نے فیروزہ کو عامر سے مخاطب ہوتے ہوئے سنا۔ کیا سن لیا؟ پھولدار بلو شرٹ اور کھلے پائچوں والی جین پہنے عامر بہت اکھڑے لہجے میں جواباً بولا تھا۔ تم کسی کو ملنے بلائے تھے کیا گھر میں؟ انہیں جوان جہان بیٹے کے آگے کسی لڑکی کہتے لاج آ گئی۔ کس نے بتایا آپ کو؟ وہ چوری سینہ زوری کے مصداق ہتھے سے اکھڑتا ہوا بولا۔ جو تم کو دیکھا تھا وہی بتایا۔ فیروزہ کو اس کے گستاخ لہجے نے چراغ پا کر دیا۔ میں وہی حیران تھا کہ اتنے دن انہوں نے اپنے پیٹ میں بات رکھ کیسے لی۔ وہ بدتمیزی سے بولا کہ جن کے خوف نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی وہ تو راہی عدم ہوئے، لہٰذا اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ بڑا بھائی ہے وہ تمہارا، تمیز سے بات کرو نے۔ فیروزہ نے جھاڑا۔ اگر تمیز سے بات کروانے کا شوق ہے تو ان سے کہیں میرے معاملے میں بولنا چھوڑ دیں۔ یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں، ہمارے گھر کی عزت کا سوال ہے۔ شاکر اس کی بدلحاظ بلند آواز سن کر بس یہی سوچتے ناچار فیروزہ کے کمرے میں چلے آئے کہ اچھا ہے کہ اسے سمجھا بجھا کر معاملہ ابھی ہی رفع دفع کر دیا جائے۔ مگر عزت کا سوال؟ وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ لوگوں کی عزت پر حرف آ رہا ہے؟ جو کیا ہے خوب جانتے ہو، شاکر برہمی سے بولے۔ ہاں جانتا ہوں، وہ بے باکی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ محبت کی ہے، اور محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں۔ تعلیم تمہاری نامکمل ہے، کام دھندا کوئی کرتے نہیں اور چلے ہو محبت کرنے۔ وہ تو بڑے بھائیوں کی طرح اس کے ہی بھلے کو اسے سمجھانا چاہتے تھے، پر وہ آتش فشاں بن گیا۔ بس بس، وہ آگ برساتے لہجے میں بولا۔ سب جانتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتا ہوں؟ وہ ماتھے پر بر ڈال کر بولے۔ بھابھی کے سکھائے پڑھائے میں آ کر گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔
وہ انہیں لاجواب کرنے کے لیے لڑاکا خواتین کی مانند دو بدو بولا، جس پر وہ اپنا ضبط کھو کر نسبتاً بلند آواز میں بولے، بکواس بند کرو اپنی۔ کیوں؟ سچ سن کر غصہ آ گیا۔ وہ زہر خون ہو کر بولا، اگر آپ کو گھر کی عزت کی واقعی اتنی فکر ہوتی تو آپ صرف مجھے ہی نشانہ نہیں بناتے۔ گھٹیا حرکت تم کیے ہو۔ فیروزہ شاکر کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے جھڑکتے ہوئے بولی، تب تم ہی کو بولیں گے نے۔ محبت کرنا اگر گھٹیا حرکت ہے تو اس کا ارتکاب تو آپ کی بیٹی بھی کر چکی ہے۔ کیا بکتے ہو عامر؟ شاکر سخت آواز میں بولے، جس پر وہ مزید اچھل اچھل کر بتانے لگا، بک نہیں رہا، یہ آپ کی معصوم پارسا بہن نہ جانے کب سے ندیم کے ساتھ چکر۔ زبان کو لگام دو عامر۔ شاکر نے بدقت تمام اپنے اٹھتے ہاتھ کو روکا، جبکہ فیروزہ، وہ تو اس کے منہ سے نکلنے والے اس رذیل الفاظ پر دم بخود سی رہ گئی تھیں، اور شام کی چائے کی بابت پوچھنے کے لیے ابھی ابھی اندر آنے والی شانی شردر سی جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ بے بنیاد بات نہیں کر رہا۔ عامر ان سب کی یک لخت اڑ جانے والی رنگت دیکھ کر حز اٹھاتے پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے بولا، باقاعدہ ثبوت ہے میرے پاس۔ کیسا ثبوت؟ شاکر الجھ کر بولے، ٹھہریں ابھی لاتا ہوں۔ وہ ولولہ انگیزی سے ثبوت لانے کو مڑا، مگر راستے میں کٹے ہوئے شہتیر کی مانند زمین پر آ رہی شانی کا دھان پان سا وجود حائل ہو گیا۔ میری شانی! فیروزہ نے اسے تھامنے کی خاطر اٹھنا چاہا، پر چکرا کر گر پڑی تھیں۔ امی! اتنی دیر سے احمقوں کی طرح باری باری دونوں بھائیوں کے بگڑے چہرے دیکھتا عیسیٰ دیوانہ وار ان کی جانب لپکا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ابتدا تھی یا پھر انتہا؟ یہ سب تھا کیا آخر؟ اب کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ بیزی کو اسپتال سے آتش کدہ منتقل ہوئے آج پہلا دن تھا، اور وہ اس وقت ایک خودکار پلنگ پر گمسم سی لیٹی خالی ذہنی کے عالم میں سرمئی چھت پر نظریں جمائے لیٹی تھی کہ تب ہی شلوار قمیض میں ملبوس خولہ اس کے لیے یخنی لے کر اندر داخل ہوئی، اور پلنگ سے ذرا فاصلے پر رکھی میز پر ٹرے دھرنے کے بعد میکانکی سے لہجے میں پوچھا، طنز کر رہی ہو نا مجھ پر؟ بیزی نے اس کی آواز پر اپنے خیالات سے چونکتے درستی سے کہا، میں نے آپ کی خیریت پوچھی ہے۔ وہ سباٹ لہجے میں وضاحتاً بولی، جب سب نظر آ رہا ہے تو پوچھ کیوں رہی ہو جاہل لڑکی؟ وہ ہذیانی ہو کر حلق کے بل چلائی، جس پر پہلے تو خولہ کے دل میں اس کے لیے تنفر کی ایک شدید لہر ابھری، مگر پھر فوراً ہی اس کی بے بسی کا احساس ہونے پر اس کی جگہ ترنم نے لے لی تھی۔ چنانچہ وہ اسے پرسکون کرنے کی غرض سے بولی، ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، آپ اٹھیے اور یہ یخنی پی لیجیے۔ میں خود کیسے اٹھ سکتی ہوں اسٹوپڈ؟ وہ پھر چیخی، میں مدد کر رہی ہوں نا آپ کی۔ وہ خودکار پلنگ کا بٹن دبا کر اونچا کرتے بے تاثر لہجے میں بولی، مدد کر رہی ہو تو کوئی احسان نہیں کر رہی۔ وہ چڑچڑے سے لہجے میں بولی، کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی تمہیں سڑک سے اٹھا کر یہاں پہنچایا تھا۔ میں احسان مند ہوں آپ کی۔ وہ بیزی کے سامنے پلنگ کے اوپر چھوٹی سی میز رکھتے سادہ سے لہجے میں بولی، اور اس پر یخنی کا پیالہ، چمچ، کالی مرچ وغیرہ ترتیب سے رکھنے لگی۔ زبان چلا رہی ہو مجھ سے؟ بیزی نے غصے سے بفر کر ایک زوردار ہاتھ مار کر پیالہ پھینکتے کہا، او میرے اللہ! خولہ بے اختیار تکلیف سے دوہری ہو گئی کہ گرم گرم یخنی اس کے پیروں پر آ گری تھی۔ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب وہ مزید اونچا اونچا چلا رہی تھی، آتش! آتش! نکالو اسے یہاں سے، آتش! آپ سے مل کر ہم کچھ بدل سے گئے، شعر کہنے لگے، گنگنانے لگے۔ ماہتاباں، شاہوباں، شمع فروزاں، کیسی ہو میری جان جانا؟ پچھلے 2-3 دن لگاتار کوشش کے باوجود سہراب سے رابطہ ممکن ہی نہ ہو سکا تھا کہ اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ تبھی آج وہ کچھ افسردہ اور بہت پریشان، کسی قدر مایوس ہو کر اپنے فون کے غلاف میں احتیاط سے چھپا کر چت لیٹی کھلی آنکھوں سے زیرو پاور کے نیلے بلب کی روشنی میں گھومتا پنکھا دیکھ رہی تھی کہ ماہن تکیہ مرتعش ہوا۔ وہ بڑے بھرپور انداز سے چونکی، مگر جنبش نہ کی کہ اپنے اپنے بستر پر بظاہر محو خواب رجا اور واصلہ کی جانب سے مشکوک تھی۔ جب اچھی طرح سے ان دونوں کی بے خبری کا یقین کر چکی، تب آہستگی سے فون غلاف سے نکالا اور گربہ پائی سے چلتے اینا کے کمرے میں آ کر مقفل کر لیا۔ اسی اثناء میں فون بج بج کر خاموش ہو گیا۔
سوچنے والی لت از خود فون ملا لیا، جسے دوسری جانب سے پہلے ہی گھنٹی پر اٹھا کر صدیوں کے پیاسے لہجے میں وہ بولا تھا، تمہارا فون 3 دن سے بند کیوں جا رہا تھا سہراب؟ وہ اپنے محبوب کے طرز تخاطب پر بادلوں کے سنگ پرواز کرتی نروٹے سے لہجے میں بولی، آخر تم تھے کہاں؟ اب اسے یہ پتہ نہ بھلا لگتا کہ کثرت مینوشی کے سبب اس نے اپنی گاڑی جہاز سمجھ کر اڑاتے کسی پولیس افسر کے بیٹے کی گاڑی میں دے ماری تھی۔ نتیجہ اسے تھانے کی ہوا کھانا پڑی، مگر پھر جلد ہی یہ معاملہ بالکل اسی طرح حل کر لیا گیا جیسے اس قسم کے معاملات ہمارے ہاں نپٹا دیے جاتے ہیں۔ کیا بتاؤں گلے رانا، وہ نکاہت زدہ سے لہجے میں بولا، تمہارے دیوانے کو تمہاری جدائی کے محض خیال ہی نے بستر مرگ پر پٹک ڈالا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گئی۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ بتا تو رہا ہوں کہ بیمار تھا۔ وہ ایک ہی سوال کی گردان پر کچھ چڑھ کر بولا، پھر تجسس سے پوچھنے لگا، تم بتاؤ، تمہارے ہاں تو سب امن شانتی ہے نا؟ دوبارہ تو کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا؟ مسئلہ؟ وہ اس کے استفسار پر روحانسی ہو گئی۔ یہاں تو مسائل کا انبار کھڑا ہو گیا ہے سہراب۔ کیا ہوا؟ وہ جو اپنے بستر پر دراز کمرے میں اندھیرا کیے پوری طرح اس کی رس بھری آواز سے لطف اندوز ہونے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، بے چینی سے اٹھ بیٹھا، اور جب ورا نے گلوگیر آواز میں بتایا کہ ہوا کیا ہے، تب وہ چل کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو میری بات سنو۔ وہ معاملہ اپنے ہاتھ سے نکلنے کی بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر جلدی جلدی بولا، تم ہرگز بھی اس شادی کے لیے رضامند مت ہونا۔ اگر کوئی دباؤ ڈالے تو خودکشی کی دھمکی۔ وہ اسے مفتاح سے شادی نہ کرنے کے 101 کارگر نسخے بتا رہا تھا، اس بات سے قطع بے خبر کہ اس کی کروائی گئی تیاری کے مطابق ورا کے پرچے میں ایک بھی سوال نہیں آنے والا تھا۔ کا کہہ رہی ہو بھیا؟ آج ایک بار پھر وہ مرجھائے ہوئے موتیے کے سامنے تادیر سوگواریت سے سر جھکائے کھڑا اس بے نوا کو اپنی بے قدری کا نوحہ پڑھتے سنتا رہا۔ اس کے دامن میں تسلی کے 2 بول خود اپنے لیے بھی نہیں تھے تو اسے کیا دیتا؟ سو لٹ جانے والے قافلے کی سی چال چلتا گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا اور اس کے بوجھل قدموں کے ساتھ ساتھ ایک منظر بھی گھسیٹتا چلا گیا۔ جب بات سب کے سامنے آ ہی گئی تھی تو اب عامر نے بھی کھل کر کھیلنے کی ٹھان لی۔ اب وہ شطرنج کے کسی زیرک اور شاطر کھلاڑی کی مانند بہت سوچ سمجھ کر بساط بچھا رہا تھا اور اس وقت ایک مہرے کو اپنے حق میں ہموار کرنے کی غرض سے یہاں آ بیٹھا اور گفتگو کی ابتدا مقابل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے کچھ یوں کی کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً انگشتیں بدندہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھیں۔ اوہو عامر! بالی کی سرما سے بھری پھٹی پھٹی آنکھیں اور دانتوں کے درمیان دبی انگشت شہادت دیکھ کر جھنجھلاہٹ سے بولا، جو سچ ہے وہی بتا رہا ہوں۔ تو شانی واقعی ندیم سیش لڑا رہی ہے؟ بالی بمشکل تمام منہ سے انگلی نکال کر دبے دبے سے پرجوش لہجے میں بولی، ہاں نا؟ عامر جو بالی کے مختصر سے گھر کے صحن میں بچھے تخت کے سامنے پڑی پیلی نائلون کے ادوائن والی کرسی پر قدرے ترچھا ہو کر کمر کو خم دیے تخت پر براجمان بالی کی جانب جھکا بیٹھا تھا، اب کی بار اکتاہٹ سے بولا، اور اتنی دیر سے کیا میں بنگالی بول رہا ہوں؟ تمہارے بنگالی بولنے پر ہم اتنے حیران نہ ہی ہوتے اے بھیا جتنا ہم اس بات پر ہوئے ہیں کہ اس میں اتنی ہمت کدھر سے آ گیا۔ سب امی کے اندھے اعتماد کا نتیجہ ہے۔ 16 آنے درست بات کیے ہو تم، بالی کلس کر بولی، ہمری باری تو ایسے جلدی مچائی ہیں کہ ہم کسی آوارے بس ذات کے ساتھ دیوار ٹاپ رہے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا وہ غم تھا جو یقیناً ان کے ساتھ ہی جانا تھا۔ چنانچہ عامر نے انہیں مزید بولنے سے باز رکھنے کی خاطر جلدی سے اپنے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا، وہی تو، خیر میں کہہ رہا تھا کہ جب شانی لڑکی ہو کر یہ سب کر سکتی ہے، میں تو پھر لڑکا ہوں۔ ہاں لڑکے ہو، پر کا کیے ہو تم؟ بالی نے کج فہمی سے اسے دیکھا۔ تب اس نے دھیرے دھیرے بہت عمدہ الفاظ میں اپنی پریم کتھا سنانے کے بعد آخر میں پوچھا، اب آپ ہی بتائیے، اگر میں پسند کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ غلط تو کچھ نہیں، بالی سر ہلا کر بولی، پھر بھائی جان کو کیا اعتراض ہے؟ یہی تو میری سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے دائیں ہاتھ کا مکہ سا بنا کر بائیں ہتھیلی پر مارتے اداکاری کے جوہر دکھائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنا کسی سالی کو تمہاری دلہن بنانے کو بیٹھے ہوں؟
بالی نے ذہن لڑاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ بخوبی واقف تھا کہ شاکر کی چھوٹی ہمشیرہ لبنہ کی بات پچھلے دنوں طے پا چکی ہے، مگر پھر بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا کر یوں بولا گویا ان کی ذہانت کا قائل ہو گیا ہو۔ نہ نہ، بالی نے زور و شور سے جرے سے بندہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم تو ایک ہی مہرانی گھر لا کر پچھتا رہے ہیں، اگر دوسری بھی آ گئی پھر تو ہمارا میکہ انہی کے راجدھانی بن جائے گا۔ اور کیا، وہ بڑے بھرپور انداز سے تائیداً بولا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں گھر اور آ کر امی کو سمجھائیں، وگرنہ وہ بھائی جان کی باتوں میں آ جائیں گی۔ ٹھیک بولے تم، وہ آنکھیں چھوٹی کر کے عامر کی بات پر غور کرتے ہوئے بولی۔ آتے ہیں ہم اس جمعہ، اگر آ کر اس شانی کو بھی اچھی طرح خبر لیں گے۔ یہ ہوئی نا بات، وہ فرط مسرت سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ میں تو کہتا ہوں آپ 2-4 روز ٹہلنے کے لیے گھر آ جائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ فوراً رضامند ہوتے ہوئے بولی۔ پہلے تم ہمیں اپنے اس کے گھر لے جانا، بعد میں سنیما لے جانا۔ تم تو جانتے ہو اپنے بہنوئی کو، نہیں تو جیسے خوبصورت کم عمر بیوی کی قدر ہی نہیں۔ دیکھو لڑکی، آتش اپنے سامنے سر جھکائے کھڑی خولا سے مخاطب ہو کر متنبہ کرنے والے لہجے میں بولا۔ بیزی ہمارے لیے بہت خاص ہے، لہذا اس بار پوری کوشش کرنا کہ اسے شکایت کا موقع نہ ملے۔ کچھ دن پہلے بیزی کو جیسے اس سے خواہ مخواہ خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا، چنانچہ آتش کے حکم پر خاقان نے اس کے لیے ایک عدد نرس کا بندوبست کر دیا تھا، جسے جلد ہی بیزی نے اپنی حرکتوں سے چلتا کر دیا۔ اور یوں ایک بار پھر اس کی یہ بھاری ذمہ داری اس بے دام غلام پر ڈالی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی جانب سے پہلے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ پست مگر جذبات سے عاری لہجے میں بولی۔ جو کہا ہے وہ کرو، آتش قدرے تیز لہجے میں بولا۔ اور اب جاؤ یہاں سے۔ حکم ملتے ہی وہ لاؤنج سے نکلتی چلی گئی، اور آتش وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ عباد کل رات کی پرواز سے امانت کا بوجھ مفتاح کے کندھوں پر ڈالے گوشہ یافیت سے اڑان بھر گیا تھا، اور ابھی تو مفتاح کو وہ امانتیں سپرد کرنے کا موقع بھی نہ ملا کہ اگلا دن گوشہ یافیت کے لیے بیٹے ایک کڑا امتحان لیے طلوع ہوا۔ سپہر کا اعصاب کو پرسکون کرتا نیم غنودہ سا وقت تھا، تبھی مہمان خانے سے مفتاح کی چنگاڑ سنائی دی۔ تب ماں سوائے لیاقت بیگم کے وہ سارے ہی دہل کر بے اختیار ادھر دوڑے چلے آئے، اور سامنے جو منظر دکھائی دیا اس نے سبھی کے ہوش اڑا دیے کہ غصے میں بپرا مفتاح اپنے سامنے کھڑے عیسیٰ کی چیک دار شرٹ کا کالر دونوں ہاتھوں میں جکڑے اور ان دونوں کے نزدیک استادہ مہرو انتہائی خوف کے زیر اثر پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا گویا اپنی جگہ ساکت ہو چکا تھا۔ دراصل عیسیٰ کی آمد گھر کا دروازہ اس نے یہی کھول کر سوچ دیا کہ ظاہر ہے وہ ورا کا سر ہے۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی حیثیت اب یہاں یکسر بدل چکی ہے۔ بعض اوقات لا علمی کتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیتی ہے، جیسا کہ اس وقت۔ یہ ہمت مجھے میری راست بازی نے عطا کی ہے۔ اس کا تو جو جی چاہ رہا تھا کہ وہ ایک زوردار مکہ مفتاح کے جبڑے پر جڑ دے، مگر وہ بات بڑھانے نہیں ختم کرنے آیا تھا۔ تبھی اس کے دونوں ہاتھ پوری قوت سے اپنے گریبان سے علیحدہ کرتے تحمل سے بولا۔ بکواس بند کرو اپنی اور فوراً نکلو یہاں سے۔ وہ اپنے ہاتھ جھٹک دیے جانے پر اہانت محسوس کرتے دوبارہ اس کی جانب لپکا۔ مفتاح رکو۔ صورتحال پر حواس باختہ سی شریفہ بوکھلا کر اسے روکنے کی خاطر بولی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ وہی، وہ ان کی جانب گھوم کر تیز سے چلاتے بولا، جو اس روز ہی اس کے ساتھ کر دینا چاہیے تھا، مگر عباد بھائی نے مجھے روک دیا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ شریفہ جو پر یقین تھی کہ اب عیسیٰ کا رشتہ ہی اس درد سر کے لیے یہاں آئے گا، مجسم عیسیٰ کو سامنے پا کر اپنا بھانڈا پھوٹ جانے کے خوف میں مبتلا ہو چکی تھی، تبھی جلدی سے آگے بڑھ کر مفتاح کا بازو تھام کر محکم بولی، اس سے بات کیا کرنی ہے اس سے؟ وہ جذباتیت سے اپنا بازو تھام کر دوبارہ اس کی جانب گھوما۔ اسے تو میں بتاتا ہوں۔ نہیں مفتاح بیٹے، اس بار عارفہ نے عقب سے اسے تھامتے ملتجی لہجے میں کہا۔ نہیں، کیا نہیں چچی بیگم؟ وہ ان کے پیچھے کھڑی واصلہ اور رجا کی ہراساں صورتیں دیکھ کر جھنجھلائے ہوئے بولا۔ اس جیسے گھٹیا کردار کے انسان کا تو منہ توڑ دینا چاہیے،
اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں؟ بس مفتاح، وہ جو اب تک چٹان کے سے حوصلے سے سراپا ضبط بنا کھڑا تھا، مفتاح کے اس رقیق جملے پر سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے ٹھٹرا دینے والے لہجے میں ایک دم گویا ہوا۔ اب اگر تم نے مزید کوئی بھی نامناسب لفظ میرے کردار کے متعلق کہا تو مفتاح تنفر سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تو کیا کر لو گے تم؟ گواہی۔ وہ جملہ حاضرین کے چہروں پر سنجیدہ سی نگاہ ڈال کر بلا توقف بہت صاف اور واضح الفاظ میں بولا، گواہی لاؤں گا میں اپنی بے گناہی کی۔ گواہی؟ مفتاح استہزائیہ بولا، بہت خوب، کہاں سے؟ دیکھو بیٹا، عارفہ دونوں ہی کو پیچھے نہ ہٹتا دیکھ ایک بار پھر مصالحت آمیز لہجے میں مداخلت کرتے بولی، جو ہوا سو ہو گیا۔ تمہاری بھابھی نے آ کر معافی مانگ لی تھی، تب تمہیں اس طرح یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید ضرورت تھی آنٹی، وہ بولا، تب ہی تو یہاں بلوایا گیا ہوں۔ کس نے بلایا تھا تمہیں؟ مفتاح نے تیز ہو کر یوں پوچھا گویا یقین واثق ہو کہ وہ دو رخ گوئی سے کام لے رہا ہے، پر شریفہ پوری جان سے گڑبڑا گئیں۔ چنانچہ جلدی سے اونچی آواز میں زہر آلود سا لہجہ اختیار کرتے بولی، اس کی محبوبہ ہی نے بلایا ہوگا اسے، اور کون بلائے گا؟ اپنی زبان کو لگام دو بہو بیگم۔ سفید براق کرتے پائجامے میں ملبوس ہم رنگ بڑے سے دوپٹے سے سر اچھی طرح ڈھانپے، عصا کے سہارے سہج سہج کر قدم اٹھاتی لیاقت بیگم اندر داخل ہوئیں، اور ساتھ ان کی غضبناک آواز پر سب ہی چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگے۔ ویسے تو بڑی بھی ساری دوپہر پڑی پلنگ توڑتی رہتی ہیں، اور آج اس وقت جاگ گئیں۔ شریفہ کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے کہ ان کی طرح یہاں آمد ان کے لیے کسی طور نیک شگون نہ تھی، جبکہ وہ اب سخت ناپسندیدہ سے لہجے میں عیسیٰ سے مخاطب تھیں۔ میری بات سنو لڑکے، انہوں نے غیظ بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا، میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم اس درجہ اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کرنے کے بعد کیا سوچ کر یہاں چلے آئے ہو؟ آیا تو کچھ اور ہی سوچ کر تھا، وہ بولا، مگر اب جب آپ سب نے میرے کردار پر سوال اٹھا ہی دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بلائیے ورا کو، اب میری سچائی آپ سب پر وہی ثابت کرے گی۔ تمہاری سچائی اسی نے ہم پر آشکار کی ہے، مفتاح ابل کر بولا، اس نے جھوٹ بولا ہے آپ سب سے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ مفتاح اڑایا، بکواس ہی؟ وہ تندہی سے بولا، مگر حقیقت بہرحال یہی ہے، اور اب جسے میں ثابت کیے بغیر یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ یہ تم کیا وہاں میسنی بنی کھڑی تماشا دیکھ رہی ہو؟ دروازے کے چوکھٹے میں پتھرائی ہوئی سی کھڑی ورا پر سب سے پہلے شریفہ ہی کی نگاہ پڑی، سو پھاڑ کھانے والے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، اندر آؤ نا ذرا، یہ سب تمہارا ہی کیا ذرا ہے۔ میں نے وہ تو مزے سے اپنی نیند پوری کر کے پیٹ پوجا کی غرض سے نیچے اتری تو مہمان خانے سے اٹھتے نافہم سے شور شرابے کی وجہ جاننے کی خاطر ادھر چلی آئی، اور اب کھڑی اس وقت کو کوس رہی تھی کہ آخر وہ یہاں آئی ہی کیوں، تاہم اپنے تاثرات پر حد المقدور قابو پا کر تھوک نگلتے ہوئے بولی، میں نے کیا کیا ہے؟ جو کچھ کیا وہ تو انہوں نے ہی میرے ساتھ۔ میں نے بقول تمہارے ساتھ جو کچھ کیا۔ وہ خشمگی نگاہوں سے اسے گھور کر بات درمیان سے قطع کرتے ہوئے بولا، کیا تم اس کا کوئی گواہ لا سکتی ہو؟ گواہ؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، گواہ میں کہاں سے لاؤں گی؟ تب اپنا الزام واپس لو، وہ بظاہر بڑے پرسکون سے لہجے میں بولا، ایسے پرسکون لہجے میں کہ جس کی تہ میں زور آور طوفان ہلکورے لے رہا تھا، یا پھر قسم اٹھاؤ کہ تم سچی ہو؟ ہاں، ورا بلا سوچے سمجھے فوراً سے بیشتر بولی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نہ وہ معنی خیزی سے سرسا مسکرا کر نفی میں گردن ہلا کر بولا، ایسے نہیں بلکہ اس پر ہاتھ رکھ کر۔ اس نے دیوار میں نصب کتابوں کے ریک میں سب سے اوپری خانے میں دھری جس کتاب کی جانب اشارہ کیا، اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ سارے ہی اپنی اپنی جگہ چپ کے چپ رہ گئے تھے، پھر معاملے کی حساسیت اور نزاکت کا احساس دلانے کی خاطر عارفہ عیسیٰ سے مخاطب ہو کر ناصحانہ بولی، دیکھو بیٹا، اس طرح کتاب مقدس کو درمیان میں لانا درست نہیں۔ ارے چپ رہو نا تم، شریفہ نے انہیں جھڑکا، اچھا ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ابھی ہو جائے۔ چونکہ انہیں یقین واثق تھا کہ یہ معاملہ دو طرفہ ہے، تبھی وہ جھٹ صف مخملی جزدان میں لپٹا قرآن اٹھا لائیں
اور اسے دم بخود کھڑی ورا کے سامنے کرتے بہت مزے سے بولی، یہ لو ورا، اور جلدی سے خود کو معصوم ثابت کر دو۔ وہ بری طرح ہکلائی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ چپتی آنکھوں سے بغور دیکھتے بولی، کیا تم نے جھوٹ بولا تھا ورا؟ اس نے سخت خائف اور پریشان نظروں سے اپنی جانب متوجہ جواب کے منتظران سارے چہروں کو دیکھا، اور میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ جھوٹے ہیں۔ وہ اتنے دن مجھے تنگ کرتے رہے اور اب یہاں کھڑے ہو کر شریف بن رہے ہیں۔ اس نے مصحف کو گواہ بنا کر اپنی گلو خاصی کروا لی، جبکہ عیسیٰ اس پر تو گویا ہفت آسمان ٹوٹ پڑا تھا کہ بہرحال اسے ورا کی جانب سے اس درجہ ذلالت کی توقع نہ تھی۔ جہاں نواسی کے سرخ رو ہو جانے پر فرتے جذبات سے لیاقت بیگم اشکبار تھی، وہیں ان ساروں نے بھی کلمہ شکر ادا کیا ماں سوائے شریفہ کے وہ زخم خوردہ ناگن بن گئی تھیں، اور اب اسے دھکے دے کر یہاں سے نکالنے کو پر تولتا مفتہ دانت کچکچا کر اس سے مخاطب ہوا، اب کیا کہو گے بغیرت انسان؟ واقعی اس اتمام حجت کے بعد اس کے پاس کہنے سننے کو بچا ہی کیا تھا؟ ہاں مگر کرنے کو بھی شاید کچھ باقی تھا۔ تبھی چند ثانیے موت کے سے سناٹے کے زیر اثر بے یقین شردر نگاہوں سے ورا کا ماہ کامل کو شرماتا بے داغ چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد وہ سرسراتے لہجے میں گویا ہوا، کہوں گا نہیں کچھ، پر اب کروں گا۔ کیا کرو گے؟ وہ سارے ہی چوکنا ہو گئے۔ آپ کے مطابق یہ میری وجہ سے سارے جہاں میں بدنام ہوئی ہے نا؟ اس کے لہجے میں دھمک تھی، حملہ آوروں کی سی دھمک۔ سو اس کے یوں بے اہمیت ہو جانے کا ازالہ میں سے اپنی عزت بنا کر کروں گا۔ کیا مطلب؟ کچھ تھا عیسیٰ کی آنکھوں میں جو ورا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ مطلب یہ کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لوں گا بدرالورا۔ وہ وسم کرنے والی نگاہوں سے اسے دیکھتا اٹل لہجے میں بولا، آج اور اسی وقت۔